الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. یہ آپ حضرات سے آج دوسری ملاقات ہے. یہ صرف اللہ کے لیے ملنا ہے اور اللہ کے لیے جڑنا ہے. وجبت محبتی للمتحابین فیہا والمتبازرین فیہا والمتبازرین فیہا اور والمتجالسین فیہا. حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں. حدیث قدسی اس سے کہتے ہیں هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ دو لغات. علامہ علوسی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ، پیغمبر اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرے، وینسبہ الی ربہ، اور اس کی نسبت یہ کہے کہ اللہ نے یہ بات مجھ سے فرمائی اور میں تمہیں بتا رہا ہوں. عام حدیث تو یہ ہوتی ہے کہ فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہکذا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہکذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر خاموشی کا اظہار فرمایا، آپ کے سامنے یہ عمل کیا گیا اور آپ نے اس کے اوپر رد نہیں فرمایا. تو یہ ہے حدیث نبی. یہ قولی ہوتی ہے، فعلی ہوتی ہے، تقریر نبی ہوتی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی، اس کو قولی حدیث کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، اس کو فعلی حدیث کہتے ہیں. یعنی فعلی، فاعین، ٹھیک ہے، اردو والا فعل نہیں، ٹھیک ہے. تو فعلی حدیث. اور تیسرا تقریری حدیث. تقریر کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ کے سامنے ایک کام کیا تو آپ نے فرمایا حسن لک یا عمر، بڑا اچھا کیا عمر. ایک صحابی نماز پڑھی، نماز کے فوراً بعد اللہ اکبر، تو حضرت عمر کھڑے ہوئے اس کے کندھوں سے پکڑا، اس کو ہلایا اور کہا ہلک الاقوام من قبلنا، ہم سے پہلے قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوگی کہ دو نمازوں کو اکٹھا کر دیتے تھے. تم بھی اسی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، پیچھے جا کے نماز پڑھو. اسے کہتے ہیں نماز ختم ہونے کے بعد جب نماز ختم ہو تو اپنی جگہ سے ہٹ کے دوسری جگہ نماز پڑھنی چاہیے. مجبوری ہے کہ پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، سائیڈ پہ نکلنے کی جگہ نہیں ہے تو مجبوری ہے، ورنہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ نماز پڑھنی چاہیے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے. تو آپ نے فرمایا حسن لک یا عمر، عمر بڑا اچھا کام کیا. اس کو کہتے ہیں تقریر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق کو کہتے ہیں، اس سارے تین ٹوٹل کرائیٹیریاز کو کہتے ہیں حدیث نبی. اور ایک ہے حدیث قدسی کہ هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ، کہ وہ کلام جو پیغمبر اپنی زبان میں کہے مگر یہ کہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے. چنانچہ یہ حدیث قدسی ہے کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہا، جو میری خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری محبت ان پہ واجب ہے. ہم لوگ آپس میں مل رہے ہیں، میرا آپ سے ملنے کا کوئی غرض نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو اللہ کی بات سنو. اور آپ کا یہاں بیٹھنے کی کوئی غرض نہیں ہے کہ میں کوئی مشہور آدمی تو ہوں نہیں کہ آپ نے میرے ساتھ سیلفی لے کے اپنے واٹس ایپ ڈی پی پہ ڈالنی ہے، آپ نے کوئی تصویر کھنچوا کے دوستوں کو دکھانا ہے کہ فیس بک کے اوپر آپ کے لائکس بڑھیں گے. ایسا بھی نہیں. آپ لوگ صرف اللہ کی بات سننے بیٹھے ہو، آپ لوگ صرف اللہ کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ ایسوں کو خوشخبری دے رہے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہا، جو مجھ سے محبت کی باتیں کرنے میں اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، میری محبت ان پہ واجب ہے. والمتزاورین فیہا، ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں. اس لیے کوشش ہے کہ میں بار بار آپ کی خدمت میں آؤں، بار بار آپ کو اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات سناؤں. جی ہمارے اوپر تو اثر ہوتا نہیں ہے.
اثر نہ ہو، پانی کا قطرہ گرتا رہتا ہے تو پانی کا قطرہ نشان چھوڑ جاتا ہے پتھر کے اوپر۔ اللہ کی بات سنتے رہنے سے دل پہ اثر پڑتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پہ زنگ پڑے ہوئے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ مومنوں کے دلوں پہ زنگ نہیں پڑتے اس لیے کہ وہ دین کی بات سنتے رہتے ہیں۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ اس بات کے اندر، قرآن کی باتوں کے اندر، رسول کی باتوں کے اندر نصیحت ہے۔ اور لمن کان له قلب، جو دل سے بیٹھا ہو، او القى السمع، اور اپنے کان لگا کے سنے، وهو شہید، اور وہ حاضر بھی ہو، دلی طور پہ حاضر ہے، تو ایسے کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ فذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، نصیحت مومنوں کو اثر کرتی ہے، مومن کو اثر کر کے رہتی ہے۔ ہم سب مومن ہیں الحمدللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول کلمہ پڑھا ہے ہم لوگوں نے، ہم سب مومن ہیں۔ ہمیں اثر ضرور کرتی، ہمیں نفع ضرور دیتی، مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے نظر نہیں آ رہا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں لیکن اس وقت میں مسجد کے دیوار کو نہیں دیکھ سکتا۔ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ساتھ پیچھے مسجد کی دیوار بھی نظر آ رہی ہے، ایسا ہے نا؟ لیکن مجھے پیچھے والی دیوار نظر نہیں آئے گی۔ لیکن دیوار ہے کہ نہیں؟ ہے گی نا؟ موجود ہے دیوار۔ جب دیوار موجود ہے مجھے نظر نہیں آ رہی تو میں یہ کون؟ جب مجھے نظر نہیں آ رہی تو ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب نفع مجھے نظر نہیں آ رہا تو ہو ہی نہیں رہا، اللہ نے فرمایا نا کہ ہے تو ہے۔ ہو سکتا ہے پیچھے دیوار نہ ہو، آپ لوگوں کو خواب میں نظر آ رہی ہو، لیکن اللہ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ فإن الذکری تنفع المؤمنین، نصیحت مومنوں کو اثر کرتی ہے، نفع دیتی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو پھر کبھی، یہ نصیحت ضرور اثر کرتی ہے، مومنوں کے دل پہ اثر کرتی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے آدمی، جو بڑے علماء ہوتے ہیں نا، اللہ نے ان کو بڑا عجیب وقار دیا ہوتا ہے، علم کی دانش دی ہوتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ، وہ جو مجھ جیسے چھوٹے بلبلے کی طرح، جیسے میں اوپر بیٹھا ہوں تو ایسے بلبلہ نظر آتا ہے، لیکن اس کی لائف کتنی ہوتی ہے، اس کی ویلیو کتنی ہوتی ہے۔ 10 روپے کے 5000 بلبلے مل جاتے ہیں پھونک مار کے اڑانے کے لیے، لیکن جو موتی ہوتا ہے نا، موتی وہ سمندر کی تہہ میں ہوتا ہے۔ جو علم والا ہوتا ہے نا، اس کی اللہ نے شان ہی الگ رکھی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کو پتہ چلا نا کہ ایک بندہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں لن ابرح الارض، میں اچھا یہ تو حضرت موسیٰ کے بھائی کی بات، حضرت یوسف کے بھائی کی بات تھی۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ نہ بھائی، میں امضی حقبا، میں 90 سال تک چلتا رہوں گا، یہ ایک ترجمہ ہے۔ او امضی حقبا کا دوسرا ترجمہ ہے کہ میں زندگی بھر اس کو تلاش کرتا رہوں گا جب تک میں اس سے نہیں ملوں گا۔ اور پھر وہ چلے اور چلے اور چلے اور چلتے ہی چلے گئے، اور ایک لمبے وقت کے بعد حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، کیونکہ علم کی قدر تھی تو اس لیے بھاگے اور دوڑے علم کے پیچھے۔ نصیحت کی باتوں سے کبھی نہ کبھی وہ قدر پیدا ہوتی ہے، پھر وہ قدر انسان کی زندگی کو بدلتی ہے، ضروری نہیں کہ آج ہی بدلی ہو جائے۔ جی ایک بچہ پڑھتا ہے اور پڑھتے ایک دن جا کے ڈاکٹر بن جاتا ہے نا؟ 16 سال، 17 سال، 18 سال، 20 سال کے بعد وہ اب ڈاکٹر صاحب بن جاتا ہے۔ ڈگری اس کو کب ملتی ہے؟ ایک دن میں نا، ڈگری ایک دن میں ملتی ہے، لیکن ڈاکٹر وہ ایک دن میں بنا، 2 دن میں بنا، اس کی پوری تربیت ہوئی۔ اتنی بڑی تربیت کے راستے سے گزرنے کے بعد وہ ڈاکٹر بنا۔ ایسے آپ ذرا میں کہوں جی، عبدالسلام بھائی، مولوی صاحب ڈنڈا اٹھاؤ، سارے کل ولی اللہ بن، سارے کل ڈاکٹر بن جاؤ، تو بن جائیں گے ڈاکٹر؟ پیسے پوسے دے کے ڈگری تو لے لیں گے، ڈاکٹر نہیں بن سکتے ہیں جی۔ بھائی ڈنڈے کو چھوڑو، بھائی موٹیویشن ہونا چاہیے۔ چلو جی سب کو 1-1 کروڑ ملے گا، ڈاکٹر بن جاؤ، کل سارے ڈاکٹر بن جائیں گے؟ نہیں بنے۔ ڈاکٹر نام ہے تربیت کا۔ میں کہوں جی کل سارے متقی پرہیزگار بن جاؤ، ولی اللہ بن کے نکل آؤ، تو بن جائیں گے؟ ارے نہیں بھائی، ایک تقریر سننے سے کوئی ولی اللہ نہیں بنتا،
جذبات پیدا ہوتے ہیں، احساسات پیدا ہوتے ہیں، کیفیات پیدا ہوتی ہیں، تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، پھر جا کے انسان کو ولایت کے کچھ اثرات ملنے لگتے ہیں۔ تو ایسے اللہ کے دین کو حاصل کرنا تربیت ہوتی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو ایک بڑے مجمع میں بلایا، بڑے عالم، اور جب بڑے عالم آیا کرتے تو ظاہر بات ہے ان کی مرکزی نشست لگتی تھی، تو آئے مرکزی نشست پہ بیٹھنے لگے تو نام لکھا ہوا کسی اور کا، ابو الحسن خرقانی ہے، مجھ سے بھی بڑا عالم کوئی یہاں پر ہے موجود غزنی کے اندر؟ جی ہے۔ ساتھ میں بیٹھ گئے، اشتیاق ہونا شروع ہوا، اور اشتیاق ہوا تھوڑی دیر میں شیخ اپنا خرقہ اٹھائے ہوئے، خرقہ پہنے ہوئے، خرامہ خرامہ چلتے ہوئے آئے اور بیٹھ گئے۔ تب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو قسق ہوئی کہ بھئی یہ کون سا عالم؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ملے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تم ہو رازی؟ کہ جی میں ہوں رازی۔ کہ حضرت آپ نے کیا ایسا پڑھا ہوا ہے کہ آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا ہے؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، خود ہی جب تک رہی ان کو نہ ڈھونڈ پایا، جو ان کو ڈھونڈ پایا تو خود عدم تھے، تمہاری حقیقت کیا تھی میاں آہ، یہ سب امداد کے لطف و کرم تھے۔ جب تک انسان کے اندر خودی رہتی ہے، جب تک انسان کے اندر اپنی میں رہتی ہے، مجھ سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ میں تو یہ سمجھا تھا، میں کیسے غلط کر سکتا ہوں، میں نے بالکل ٹھیک کیا۔ جب تک خودی رہتی ہے تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب تک اندر میں رہتی ہے نا، وہ میں انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، وہ میں انسان کو مار دیتی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن میں ہوتا ہے۔ شیطان کو بھی کس نے مارا تھا؟ شیطان کو بھی میں نے مارا تھا کہ کیا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اعتراف بھی کر رہا ہے اور بے وقوفانہ قیاس بھی پیش کر رہا ہے۔ انا خیر من، اس سے بہتر ہوں میں، اور دلیل بھی دے رہا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ غلطی کے شیطان نے آگے سے اکڑ گیا، تعویلات دینا شروع کر دیا، اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ روح المعانی نے بڑی مزے کی باتیں لکھی ہیں، میں ان باتوں کی طرف نہیں جاتا، کمزور باتیں ہیں، لوگوں نے عجیب اس سے مسئلے نکالے ہیں۔ جناب وہ پھول نکلے حضرت آدم کے آنسوؤں سے، لہذا پھول نہیں لگانے چاہیے، وہ پاؤں کے نیچے آتے ہیں، حضرت آدم کی بے ادبی ہوتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے مسئلے نکالے میں لوگوں نے۔ لیکن سبق اس میں کیا ہے کہ انسان کو عبودیت اور بندگی عاجزی سے ملتی ہے، اپنے آپ کو مٹانے سے ملتی ہے۔ خود ہی جب تک رہی ان کو نہ ڈھونڈ پایا۔ جب تک اپنا وجود نظر آتا رہے گا اللہ کا وجود نہیں ملے، فنا ہوتا ہے، پھر فنا الفنا ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کی یاد میں غرق ہوتا ہے تو اس کے دل میں مخلوق کی عظمتیں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں، مخلوق کے لیے، مخلوق خدا کے لیے عظمت پیدا ہونے لگتی ہے، مخلوق خدا کے لیے محبت پیدا ہونے لگتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا ایک جلوہ اسے دکھاتے ہیں اور اس کا دل بھسم ہو جاتا ہے۔ خیر میں اور باتوں کی طرف نکل گیا۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے کہ بابا جی آپ نے کیا پڑھا ہے؟ کہنے لگے رازی تو نے کیا پڑھا ہے؟ تو کہنے لگے میں نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا، یہ تو ان کا نیک گمان ہے، مجھے یہاں بٹھا دیتے ہیں، نہ میں نے کچھ نہیں پڑھا۔ کہا نا بابا، دوسروں سے چھپا سکتے، مجھ سے تو نہیں چھپاؤ نا۔ کہنے رازی تو نے کیا پڑھا ہے؟ کہ اللہ کے وجود کے 100 دلائل مجھے آتے ہیں، اللہ کے وجود کے 100 دلائل مجھے آتے ہیں، اور آج جو اللہ کے وجود کے دلائل دینا چاہتے ہیں ان کے پاس 4 سے 5 دلائل ہیں۔ جو آج کے بڑے بڑے لوگ دنیا جن کے پیچھے، ان کے پاس اللہ کے وجود کے 4 سے 5 دلائل ہیں، وہ بھی اللہ کے وجود کے نہیں ہیں،
وہ بھی امام رازی اور امام غزالی کی نقل کر کے، علوم عقلیات کی نقل کر کے کچھ 4-5 دلائل سیکھ چکے ہیں، ورنہ علوم غزالیات اور علوم رازی تک آج تک علماء کی دسترس ہی نہیں ہوئی۔ وہ بڑے گہرے علوم ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پڑھنے کی کوشش کی۔ یہ تفسیر رازی، تفسیر کبیر جو ہے، اس کو آپ کھول کے دیکھیں، اس کے اردو ترجمے بھی آئے ہوئے ہیں، اس کو آپ کھول کے دیکھیں تو شروع میں امام رازی نے قصہ لکھا ہے، اور امام رازی میں نے اردو میں نہیں پڑھا، تو مجھے وہ جو حضرت کی عبارت ہے نا، اس سے سمجھ میں امام رازی بڑے غصے میں ہیں۔ امام رازی بیان کر رہے ہیں اور بیان کرتے ہوئے کہنے لگے کہ سورہ فاتحہ کے اندر 1000 مسائل ہیں۔ تو ایک آدمی کہنے لگا مولوی صاحب کو جوش ہے، ہمیں جوش سے بول کے چلے گئے، تو ان کو شرم ہی نہیں آتی، قرآن کے اوپر بہتان باندھتے ہیں۔ امام رازی کہنے لگے اچھا تو یہ بات ہے، چلو بس پھر شروع کرو۔ چنانچہ بسم اللہ کی اور سورہ فاتحہ کے علوم لکھنا شروع کیے۔ تفسیر کبیر کی پہلی جلد اسی پر ہے۔ وہ 1000 مسائل فاتحہ سے نکال کر لوگوں کو دیے۔ اب میں نے 1000 بول دیا تھا اس لیے 1000 نکالے، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہا کہ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں نا تو 70 اونٹوں پہ لکھی جائے گی۔ ہمیں کیا پتہ علم کیا ہوتا ہے جی۔ خیر، حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے جی رازی تجھے کیا آتا ہے؟ کہا اللہ کے وجود کے 100 دلائل جانتا ہوں، کوئی ملحد میرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا، کہا بتاؤ جو تم دلائل جانتے ہو تو رازی یہ بتاؤ کہ دلیل کس کو دی جاتی ہے؟ کہا دلیل اس کو دی جاتی ہے جو نہ مانے۔ تو میں تو اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، تیرے 100 دلائل میرے کس کام کے؟ یوں علم کا پندار ٹوٹا تو سمجھے یار بابا جی میں کچھ ہے۔ کہا جو آپ کے پاس علم ہے سیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا رازی خود ہی مٹانی پڑے گی، جاہ مٹانی پڑے گی، یہ جو لوگ ہاتھ چومتے ہیں یہ مٹانا پڑے گا، لوگ جو محبت سے دیکھتے ہیں یہ مٹانا پڑے گا، نکالنا پڑے گا سینے سے سب کچھ۔ کہا سب نکالوں گا، شام کو آ جاؤ۔ شام کو آگے امام رازی سامنے بیٹھے، توجہ دینا شروع کی۔ بزرگ ایسا کیا کرتے تھے، توجہ دینا شروع کی۔ امام رازی اٹھ کے بھاگے، کہنا اب تو بھاگنے نہیں دوں گا، قابو میں آگے مولوی صاحب، اب نہیں بھاگنے دوں گا۔ کہ نہیں مجھے نہیں سیکھنا۔ کہا بیٹھو۔ دوسری مرتبہ برداشت نہیں ہو سکی، توجہ بھاگ گئے۔ جب انتقال کا وقت آیا نا تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے شیطان پہنچ گیا، اور شیطان نے ایک دلیل، دوسری دلیل، تیسری دلیل، اوئے ہوئے امام رازی پریشان۔ اسی وقت ان کے شیخ ابو الحسن خرقانی کو کشف ہوا، وضو کر رہے تھے اور لوٹے کو یوں پھینکا اور کہا رازی تم اس کو بولو کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ 100ویں دلیل دینے سے پہلے ہی بولا میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی صحبت نے رازی کے ایمان کو بچایا، تھوڑی سی نیک صحبت۔ تو دین کی کوئی بھی بات ایسی نہیں ہوتی جو ہمیں نفع نہ دے۔ آج ہمیں نفع نہیں ہو کوئی مسئلہ نہیں، نفع فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ اور جو نفع ہوتا ہے، یہ نفع کیا ہوتا ہے؟ اس نفع کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ مالی نفع بھی اس میں ہے، عقلی نفع بھی اس میں ہے، علمی نفع بھی اس میں ہے، معاشی نفع بھی اس میں، صحت کا نفع بھی اس میں، اور ہزاروں نفع ہیں، وہ انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ ملتے ہیں۔ یہ دنیا 3 ڈائمنشن ہے، جب ہم 11 ڈائمنشن میں جائیں گے پھر ہمیں نظر آئے گا کہ نفع کیا ہوتا ہے۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا، اور شعبان کے مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ کوشش کروں گا رمضان سے 3-4 دن پہلے ایک چکر لگاؤں، اور رمضان کے حوالے سے کوئی بہت ضروری چیزیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ رمضان ہم نے کیسے گزارنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ آج جو میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی بنیادی طور پر، وہ یہ عرض کرنی تھی کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اپنے دل میں پیدا کیجیے۔ ہر مومن کے دل میں 2 تار ہوتے ہیں، ایک تار اللہ کے پاس جا رہا ہوتا ہے، ایک تار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوتا ہے۔ خواجہ فقیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جب یہ بات بیان فرمائی تو 2 لوگ آئے اور کہنے لگے کہ بھئی یہ کیسی بات کرتے ہیں آپ؟
کہنے لگے اچھا تمہیں یہ بات غلط لگتی ہے تو کہتے ہو تو میں وہ تمہارے تار کاٹ دیتا ہوں. کہا کاٹنا ہے کاٹ دو. شام کو وہ دونوں بندے مرتد ہو چکے تھے. ہر مومن کے دل میں آپ مدینہ منورہ جائیں تو آپ کو وہاں پر گنبد خضرا کے سامنے رات کے وقت میں بہت سارے لوگ یوں جیسے آپ لوگ بیٹھے ایسے گنبد خضرا کے سامنے بہت سارے لوگ یوں سر جھکا کے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. اگر آپ نے کسی کو ہاتھ لگا دیا وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں, اتنا مارے گا کہ تو درمیان میں کیوں آ گیا. ہم اور تم آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. بہت سے مشائخ میں نے وہاں دیکھا کہ ایسے عجیب مراقب رہتے ہیں, وہ گھنٹوں گھنٹوں 2 گھنٹے 3 گھنٹے پوری رات بیٹھے مراقبہ گنبد خضرا کے سامنے کرتے ہیں. ہمارا اللہ کے نبی سے کنیکشن ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر طوبی لکم طوبی لکم طوبی لکم, مبارک ہو تمہیں مبارک ہو تمہیں مبارک ہو تمہیں. بعض روایت میں ایک بار فرمایا طوبی لکم, تمہیں مبارک ہو کہ تم لوگوں نے مجھے دیکھا ہے اور مجھ پر ایمان لائے. مگر فرمایا طوبی لہم, ان لوگوں کو مبارک ہو, ان لوگوں کو مبارک, ان لوگوں کو. ایک روایت میں 3 مرتبہ, ایک روایت میں 7 مرتبہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. کن کو دے رہے ہیں یا رسول اللہ؟ میں ان لوگوں کو کہ جو مجھے دیکھ نہیں پائے مگر پھر بھی مجھ پر ایمان رکھتے. مجھے دیکھا نہیں ہے مگر پھر بھی میرے اوپر ایمان رکھتے. ایک اور حدیث میں نے پڑھی, بڑی خوبصورت صحیح حدیث, بالکل صحیح حدیث, بڑی خوبصورت روایت. آپ نے فرمایا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ لوگ اس حدیث کا مصداق ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیے گا. پہلے میں حدیث سنا. ان کو ان کی جان, ان کا مال, ان کے بیوی, ان کے بچے, ان سب کے عوض میں اگر مجھے ایک بار ملنے کا موقع ملے تو وہ مجھ سے ملنے کو ترجیح دیں گے. بتاؤ جی کون ایسا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو جی. میرا تو دل چاہتا ہے وہ پاؤں بھی کھڑے کر دوں, ہاتھ بھی کھڑے. کیوں جی, ایسا ہے کہ نہیں؟ میں اپنے لیے نہیں کہتا لیکن مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو اللہ کے نبی سے ایسی شدید محبت ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد میری ایک ملاقات اللہ کے نبی سے ہو سکتی ہے تو کوئی بندہ شاباش ماشاءاللہ ویری گڈ. آپ کی ایک ملاقات اللہ کے نبی سے ہو سکتی تو سب کر دو گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا. کیونکہ اللہ کے نبی کو آپ پہ مان ہے, اللہ کے نبی کو مجھ پہ آپ پہ بھروسہ ہے کہ میری امتی مجھ سے اتنی محبت کرنے والے تو اپنا سب کچھ لوٹا دیں گے, سب کچھ لوٹا دیں گے اور مجھ سے ایک ملاقات کو ترجیح دیں گے. کیوں جی, کوئی ایسا ہے جو کہ نہ میں نہیں کروں گا؟ ہے جی, کوئی ایسا نہیں, کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ آپ میری حمایت حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے ہو. سچے دل میں یہی بات ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی, میرے امتی مجھ سے اتنی محبت کرنے والے ہوں. ہم سب مل کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں کہ اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوتے ہیں, مگر اس کے سامنے چیلنج ہوتا ہے. وہ جو شیطان ہے نا وہ درمیان میں آ کے بیٹھا ہوا, لا قعدن, میں چوکڑی مار کے بیٹھوں گا ان کے راستے میں, ولا ازینن لہم, اور وہ جن کاموں میں لگے نا ان کاموں کو مزین کر دوں گا. اور پھر کیا ہے, وہ آپ کے راستے سے گمراہ ہونا شروع ہو جائیں گے. چنانچہ اللہ کی محبت بھی دل میں ہے مگر مٹی پڑی ہوتی ہے. وہ موجود ہے ہر دل میں عشق کا دفینہ, ملتا نہیں کسی کو بے خون و پسینہ. ہر ایک کے دل میں اللہ کی محبت ہے. ہنوزاں آب رحمت درفشان است, خانہ با مہر و نشان است. اللہ کی محبت کے سیل بند مٹکے کے مٹکے ہیں, مٹکے کے مٹکے موجود ہیں. ہر مومن نے پیے ہوئے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم, میرے ولی کون ہے جی؟ اللہ نے بتایا
میرے الا ان اولیاء اللہ، میرے ولی کون ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، علامت کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، کیوں جی ہم تو سارے مومن بیٹھے ہیں نا، ایمان والے بیٹھے، وکانوا یتقون، اور تقوی والے بھی ہیں، تقوی والے بھی ہیں الحمدللہ، تقوی والے بھی ہیں، کبھی کبھی ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی کبھی کمی ہو جاتی ہے، کبھی 100% نہیں ہوتا 2% آ جاتا ہے، کبھی 0 پہ جا کے پھر 10% پہ چلا جاتا ہے تو صحیح، ہاں جی، کہیں نہ کہیں تقوی موجود ہے، کہیں نہ کہیں اللہ کا ڈر موجود ہے، کہیں نہ کہیں جب اللہ کا ڈر موجود ہے تو وکانوا یتقون، اللہ نے آپ کو ولی اللہ کہا، اللہ نے آپ کو اپنا دوست کہا، کوئی تھوڑا سا دور ہے کوئی تھوڑا سا قریب، اور پھر اللہ کے نبی سے محبت کا، اللہ کو بھروسہ، اللہ کو اپنی محبت کا، آپ پر مجھ پر بھروسہ ہے، اللہ کو اتنا بھروسہ ہے اپنی محبت کا، اللہ کے نبی کو اتنا بھروسہ ہے اپنی محبت کا، تو ہمیں تھوڑا سا دھیان دینا ہے، اپنے ایمان کو ہلانا ہے ذکر الہی کے ذریعے سے، نیک مجالس میں بیٹھنے کے ذریعے سے، علماء کے قریب ہونے کے ذریعے سے، کسی اللہ والے سے رجوع کرنے کے ذریعے سے۔ میں کچھ چیزیں عرض کروں گا کہ جس سے کچھ باتیں یاد رہ جائیں، خاص طور پر ہمارے جو بڑے حضرات ہیں انہوں نے تو واقعات سنے ہوں گے، جو نوجوان اور چھوٹے بچے عام طور پہ انہوں نے یہ باتیں نہیں سنی ہوئی ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر ہے 6 سے 7 کے درمیان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سے 7 کے درمیان عمر، اس کے 2 واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عمر ہے، اس زمانے ایک بہت بڑا واقعہ پیش ہے، سیرت حلبیہ میں یہ واقعہ 3 طریق سے لکھا ہے، تینوں میں مختلف باتیں ہیں، میں جو تھوڑا بہت مکس اپ کر کے مختصر کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس زمانے میں قرآن مجید میں بھی قصہ ہے، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ پھر دوسرا قصہ ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ 2 واقعات ایک پورا ایک کرائٹیریا لے کے آئے ہوئے ہیں قرآن یا اما پارے کے اندر، یہ دونوں۔ اس کے اندر یہ تھا کہ ابرہا کو قیصر روم نے بھیجا تھا عرب میں، اور اس نے یمن اور دیگر علاقوں پہ قبضہ کیا تھا، اسی کے درمیان اس نے حبشہ پر بھی قبضہ کیا تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ ہے بھی آپ لوگوں کی، توجہ سے سن رہے ہیں، بڑا مزیدار واقعہ، انشاءاللہ آپ کو بھولے گا نہیں، یاد رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر ہے 6 سے 7 کے درمیان۔ ان لوگوں نے ابرہا کے خلاف سٹرگل کرنا شروع کیا، کوشش کرتے 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 ایک زمانہ گزرا، 15 سال یا 16 سال ابرہا سے جنگ رہی، اور 15-16 سال کی طویل جنگ کے بعد حبشہ کے اوپر قبضہ کر لیا، حبشہ کے اوپر دوبارہ قبضہ ہو گیا، اور حبشہ دوبارہ حبشیوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب جب حبشہ دوبارہ حبشیوں کے ہاتھ میں آ گیا تو ان کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا سیف ذی یزن۔ سیف ذی یزن بڑا عالم فعالم قسم کا آدمی تھا، اور حبشیوں کا جو دین ہوا کرتا تھا اس کا بڑا پیشوا بھی تھا، اور اتنی بڑی سٹرگل کی تھی، اس نے فتح حاصل کی، اپنا وطن واپس لیا، تو سارے عرب کے لوگ، عجم کے لوگ سیف ذی یزن کے پاس آنا شروع ہوئے اس کو ہدایہ دینے، تاکہ ہمارے سفارتی تعلقات ان سے اچھے ہو جائیں۔ حبش بہت بڑا علاقہ تھا، تو سیف ذی یزن کے پاس عرب کے لوگ بھی گئے، اور عرب کے 6 لوگ گئے۔ تو جو بھی لوگ جاتے تھے، آج کے زمانے کی طرح نہیں ہے کہ ہوٹل کرایا، ہوٹل کرا کے رک گئے، 1 گھنٹے کے لیے گئے، مل کے آ گئے، جناب سفیر آیا 2 دن کے لیے، 3 دن، تیسرے دن میں واپس چلا گیا، ایسا نہیں تھا۔ پہلے زمانے میں لوگ آتے تھے، مہمان نوازی ہوتی تھی ان کی، 4-5 دن گزرتے تھے، پھر بادشاہ سے ملاقات ہوتی تھی، ملاقات میں غرض رکھتے تھے، بادشاہ کہتا تھا ٹھیک ہے آپ 1 ہفتہ رکیں، آپ 2 ہفتہ رکیں، آپ 10 دن رکیں، اور اس کے بعد وہ 10 دن رکتے تھے، پھر چلے جاتے تھے۔ اس دوران 3-4 ملاقاتیں بادشاہ سے ہوتی تھی، یہ طریقہ کار ہوتا تھا۔ تو عرب سے عبد المطلب اپنے ساتھ 4 یا 5 یا 6 لوگوں کو لے کر گئے، بعض روایت کے مطابق 7 لوگوں کا قافلہ تھا، 6 کا قافلہ تھا۔ تو عبد المطلب چونکہ سردار تھے تو یہ حبش پہنچے اور سیف ذی یزن کے پاس آنے کی اجازت مانگی، تو انہوں نے کہا کہ عرب کے لوگ کیوں آئے ہمارے پاس،
عرب کے لوگوں کا کیا کام ہے، چلے جاؤ یہاں سے، ہم تم سے ملاقات نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا جی ہم بادشاہ کو مبارکباد دینے ہیں، کچھ ہدایہ لے کے ہیں۔ کہا تمہارے ہدایہ ہمارے کس کام پہ، جاؤ ہمارے پاس ان سے اعلیٰ قسم کی چیزیں، یہ تمہارے کچرے کی چیزیں ہیں۔ تو عبد المطلب بیٹھ گئے اور کئی دن تک بیٹھے رہے۔ بلاخر ان کو اجازت ملی کہ نہیں، ہمیں بادشاہ سے کیوں، سفارتی تعلقات رکھنے ضروری تھے۔ چنانچہ بادشاہ سے ملاقات، تو بادشاہ نے کہا ہاں جی تم میں سے کوئی ہے تو بولو، بول کے چلے جاؤ۔ تو عبد المطلب کھڑے ہوئے اور انہوں نے آگے چل کے خطبہ دیا۔ جب خطبہ دیا تو سیف ذی یزن نے عبد المطلب کو دیکھا اور اپنے پاس اوپر بلایا۔ کہنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ کہا جی میں عبد المطلب۔ کہا آپ میرے پاس 2 مہینے کا قیام کریں گے۔ سن رہے ہیں؟ 2 مہینے کا قیام، بعض روایت میں 1 مہینے کا قیام، لیکن صحیح 2 مہینے کا قیام کریں گے۔ عبد المطلب نے کہا جی بالکل ٹھیک، میں رکنے کو تیار۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت عبد المطلب کو خاص جگہ پہ رکھا اور بڑی خدمت کروائی۔ 1 مہینے کے بعد سیف ذی یزن نے خود عبد المطلب کو نہیں بلایا، بلکہ خود عبد المطلب کے کمرے میں گئے اور کہا کہ آپ اوپر بیٹھیں گے اور میں نیچے بیٹھوں گا۔ حالانکہ کوئی شخص بادشاہ سے اوپر کھڑا بھی ہو جائے نا تو اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی۔ اور حیثیت کیا تھی؟ حیثیت یہ تھی کہ ملنے کی ضرورت نہیں، ہمیں تمہارے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنے ہی نہیں۔ حیثیت یہ تھی۔ اور اس کو کہا کہ تمہیں لازم ہے کہ عبد المطلب تم اوپر بیٹھو اور میں نیچے بیٹھوں، کہیں میرا حکم ہے۔ کہ بادشاہ کا اقبال اس بات کی اجازت نہیں دیتا، کم از کم اتنا ہو کہ آپ میرے برابر بیٹھیں۔ آپ مجھ سے نیچے بیٹھیں گے تو مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے کہ کسی نے دیکھ لیا تو وہیں سے نیزہ مار کے مجھے قتل کر دے۔ نہیں، کوئی نہیں دیکھے گا۔ عبد المطلب نے جیسے بادشاہ نے کہا ویسا کیا، ہاتھ پکڑ کے کہا کہ جو جو پوچھوں گا آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ سچ سچ بتانا ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں کرنا۔ کہ جی بولے کہ جی تمہاری جو وادی ہے مکہ کی وادی، اس کے پہاڑ کیسے ہیں؟ تو عبد المطلب بتانے لگے کہ ایسے پہاڑ ہیں اس طرح۔ تمہاری جو عبادت گاہ ہے کعبۃ اللہ، اس کی کیا حیثیت ہے؟ بتایا کہ اس کی یہ حیثیت، سارا سمجھا۔ کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ ساری باتیں ہیں، تمہارے ہاں کوئی ایسا بندہ ہے جس کے 10 بیٹے ہیں؟ کہا جی ہے۔ کہا ان 10 بچوں میں سے ایک بچہ ایسا ہے جو کہ فوت ہو گیا ہے اور اس کے مرنے کے 2 مہینے کے بعد اس کی کوئی اولاد ہوئی ہے۔ جی ایسا بھی ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا وہ میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ کہا تم نہ بتاؤ، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم وہ جو بچہ پیدا ہوا اس کے دادا ہو، اور ہماری کتابوں میں اس کا نام محمد لکھا ہوا ہے۔ اگر وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے تو مجھے بتاؤ، اگر وہ بچہ پیدا نہیں ہوا تو مجھے بتاؤ۔ اور یہ کہتے ہی سیف ذی یزن نے رونا شروع کر دیا اور تھاڑے مار مار رونے لگا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے جی وہ بچہ تو پیدا ہو چکا اور اس کی عمر ابھی 6 سے 7 برس ہے۔ کہنے لگے کہ میرا بس نہیں چلتا کہ تمہیں کتنے ہدیے اور انعام دوں، بس تم مجھ سے وعدہ کر کے جاؤ کہ اس بچے کی حفاظت کرو گے اور ہر سال اس بچے کی اطلاع مجھے آ کے دیا۔ اس بچے کو تکلیف نہیں دینی، وہاں سے نہیں نکالا۔ وہ آنے والے وقت کا بہت بڑا پیغمبر ہے اور اس کی وجہ سے کائنات کا نظام تبدیل ہو جائے گا۔ اس کی حکومت اس تخت پر بھی ہوگی، اس کی حکومت تمہارے تخت پر بھی ہوگی۔ جتنا ممکن ہو تم اس کی حفاظت کرنا، اس کی پہرے داری کرنا، اس کی خدمت کے لیے جو چاہیے ہوگا سیف ذی یزن حاضر ہے اور میری ساری سلطنت حاضر۔ ہائے ہائے ہائے۔ جس پیغمبر کے آنے سے پہلے بادشاہ جھک گئے، جس پیغمبر کے آنے کی خبریں اتنی ہوں کہ اس کے دادا کو دنیا جانتی ہو، ہائے ہائے، وہ کتنی شان والا ہوگا۔ اور اللہ نے ہمیں اس کی امت سے پیدا کیا، کیا بڑا کرم ہے اللہ کا ہمارے اوپر۔ پہلے زمانے میں آنکھوں کا ایک مرض ہوتا تھا، یہ ہمارے بڑوں کا بھی ٹوٹکا ہے، ابھی تو بچے تو نہیں جانتے ہوں گے لیکن بڑے سارے جانتے ہوں گے۔
آنکھ کے نیچے ایک دانہ نکلتا ہے، تو یہ 7 دانے پورے ہوتے ہیں، ایسے ہی نا، ایک ختم ہوتا ہے پھر دوسرا، وہ ختم ہوتا ہے پھر تیسرا، پھر وہ چوتھا، پھر 5واں، پھر 6ٹھا، پھر 7 دانے نکلتے ہیں۔ تو آنکھ کے بارے میں بڑے مجربات گزرے ہیں، ہمارے کئی بزرگوں کے تجربے ہیں کہ بھئی یہ تڑکی نکل آئی ہے، اب یہ 7 نکلے گی، ایک ختم ہوگی پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، جو مرضی کرو، ویسے ہی ہوتا ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ ہاں 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 ہاں۔ تو آنکھوں کا ایک مرض تھا آشوب چشم، آنکھوں کا جو آشوب چشم ہوا کرتا تھا، یہ آشوب چشم آنکھ ضائع کر دیتا تھا، یعنی اگر کسی کو آشوب چشم ہو گیا تو اب وہ نابینا ہو جائے گا، عام طور پر 90% یہ ہوتا تھا، یا بینائی کمزور ہو جاتی تھی یا کچھ ہو جاتا تھا، آشوب چشم۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو آشوب چشم ہوا تھا آخری عمر میں جا کے، بالکل نابینا کے قریب ہو گئے تھے، آنکھ بنوانے کا کہا گیا تو کہا کہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے، تو کہنے لگے میں ایسی آنکھ بنوا ہی نہیں سکتا جس کے لیے سجدے سے تم مجھے روکتے ہو۔ تو یہ آشوب چشم کا مرض ایسا تھا۔ تو اب عرب میں حرم کے قریب ایک پادری رہا کرتا تھا، اور وہ پادری آشوب چشم کا دم کرتا تھا، اور اس کا دم ایسا تھا کہ 100% چلتا تھا، بعضوں کو اللہ نے دیا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں آج کل عملیات ایسے ہو چکے ہیں کہ اللہ امان والحفیظ، الامان والحفیظ، کہ بس جو چیز بھی ہے عامل بابا کے پاس جاؤ، دم کرواؤ، تعویذ دکھواؤ، دیکھو کام کیسے ہوتا ہے۔ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، ہاں لگتا ہے بہت خطرناک قسم کا جادو ہوا پڑا ہے۔ بچی کا رشتہ نہیں، اولاد نہیں ہو رہی، ہاں لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا۔ ہماری عورتوں کا عقیدہ تو پورا اسی کے اوپر بنا ہوا ہے، پورا اسی پہ بنا ہوا ہے۔ اب مردوں کا عقیدہ بھی اس پہ جا رہا ہے کہ عاملوں کے پاس لائنیں لگاتے ہیں۔ امت کو عاملوں کی ضرورت نہیں، کاملوں کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک آپ کو مثال بتاؤں، پاکستان کا ایک بہت بڑا بلڈر ہے، بہت بڑا بلڈر ہے، بطور مثال سمجھ لو ملک ریاض ہے، بہت بڑا بلڈر ہے، اس کے لاکھوں گھر ہیں، لاکھوں گھر اس نے بنائے، بیریا ٹاؤن، یہ سر اس نے بیریا ٹاؤن بنایا، دبئی میں بیریا ٹاؤن بنایا، لاکھوں گھر بنائے نا اس نے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب مولوی صاحب میں آپ کو ایک گھر دے رہا ہوں۔ مولوی صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے جی، کہ شام کو آؤں گا میں آپ کو گھر دوں گا۔ شام کو ملک ریاض صاحب آئے، کہنے لگے جی میں آپ کو گھر تو دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو باہر چوکیدار کھڑا ہوا ہے نا یہ دینے نہیں دے رہا، یہ دینے نہیں دے رہا۔ یہ بات مانو گے آپ؟ چوکیدار کی کیا حیثیت ہے آپ کو روکے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ تو اس کو پھونک مارو تو وہ اڑ جائے گا، آپ کے سامنے چوکیدار کی کیا حیثیت؟ اللہ تو آپ کو اولاد دینا چاہتے ہیں، مگر نند نے تعویذ کیا وہ دینے نہیں دے رہی اللہ کو۔ اللہ نے آپ کو اولاد دینی ہے، مگر وہ پڑوسی کے گھر سے دھواں نکل رہا تھا، اس نے دم کیا، اس کی وجہ سے اولاد نہیں مل رہی۔ واٹ از دس؟ کیا جہالت ہے؟ وہ ملک ریاض اور چوکیدار کی تو پھر بھی کوئی اوقات ہے، اللہ کے سامنے اس تعویذ اور اس کاغذ کے ٹکڑے کی کیا اوقات ہے؟ اللہ کے سامنے کسی کے دم کی کیا اوقات ہے؟ اللہ کے سامنے تو ہر کوئی دما دم ہے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ لیکن ہم نے اپنا عقیدہ جوڑا ہوا ہے، ہم نے اپنا دماغ بنایا ہوا ہے کہ دم کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ ہاں اللہ نے اپنے نام میں شفا رکھی ہے، دیکھو اچھا شگون لینا جائز ہے، بد شگونی سے منع کیا۔ اب گھر سے باہر نکلے ٹائر پنچر ہے، ٹائر پنچر، اس کا مطلب ہے کہ آج نکلنے میں نقصان ہوگا، یہ ہے بد شگونی، شریعت میں منع ہے، بد شگونی مت لو۔ اب باہر نکلے اور باہر نکلتے ہی آپ کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے آ گئے، ہاں آج تو کام کھل گیا ہے، یہ ہے خوش شگونی، نیک شگونی۔ نیک شگونی لینا جائز ہے۔ حضرت سہیل بن عمر آئے نا صلح الحدیبیہ کے موقع پر، تو اب کون آیا؟ کہا سہیل بن عمر آئے، کہا واہ سہل اللہ امرکم، سہیل کا نام ہے سہیل، سہل سے ہے آسان، قد سہل اللہ امرکم، اللہ نے تمہارا کام آسان کر لیا، نیک شگون لینے کا حکم دیا، نیک شگون لو، اور بد شگونی سے منع کیا۔ باہر نکلا، بلی ٹائر کے نیچے آ کے مر گیا، اب تو نہیں نکلنا، اس کا مطلب ہے یہ بہت
اللہ نے مجھے روکا ہے. اللہ نے نہیں روکا، تمہارے دماغ نے روکا ہے. بھئی جن آ گیا، جن کہیں نہیں، تمہارے دماغ میں جن چوڑیل جادو بسا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جادو برحق ہے، جادو برحق ہے، بالکل صحیح ہے جادو. اللہ رزاق ہے، وہ بھی تو برحق ہے. اللہ فتاح ہے، وہ بھی تو برحق ہے. صرف جادو ہی برحق ہے. اور سب کہتے ہیں جنات، بالکل بالکل من الجنۃ والناس قرآن میں آیا. ٹھیک ہے، تو فرشتوں کا نام کتنی دفعہ قرآن میں آیا؟ یہ عاملین فرشتوں کا کیوں نہیں بتاتے آپ؟ صرف جنوں کا ہی بتاتے ہیں، صرف جنات کا بتاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں بتاتے. جنات آتے ہیں، وہ دروازہ بجاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. تو بجانے دو، چلے جائیں گے، کیا ہو گیا؟ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. میں ایک گھر میں جاتا تھا، ایک دوست کے، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا. تو میرے اس وقت بچے نہیں تھے، بچے بہت اچھے لگتے تھے. میں اس کے بچے کے ساتھ کھیلتا تھا. تو جیسے ہی میں گھر میں جاتا ہوں، وہ دیکھتے ہی مجھے چھلانگیں لگانا شروع کر دیتا. فصل بھائی آ گئے، فصل بھائی آ گئے، چھلانگیں لگا رہے جناب. کہتے ویسے بھائی آپ نہیں آیا کرو کہ اتنی چھلانگیں لگاتے آپ کو دیکھ کے. جنات کے ساتھ آپ کھیلنا شروع کر دو کہ وہ بھی آپ سے کھیلنا شروع کر دیں گے. ان کو ایک دفعہ آپ لگا لو اپنے ساتھ، وہ بھی آپ کے ساتھ لگ جائیں گے، بھی چھوڑیں گے نہیں. اور ان کی طرف دھیان نہیں دو، وہ آپ کو پوچھیں گے بھی نہیں. جنات اپنی جگہ پر ہیں. جب جنات ہیں تو فرشتے بھی تو حدیث میں آتا، آپ مولوی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے، ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، بالکل پیدا ہوتا ہے. اور وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، رقیب عتید بن کے رہتے ہیں. رقیب عتید سے ہمیشہ فرشتے اور جنات مختلف اقوال ہیں، ایک قول یہ بھی ہے. تو جنات برحق ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنات نے تمہاری حصے کی روٹی کھانی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنات نے تمہارے حصے کا رشتہ کرنا ہے. وہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اپنا یقین اللہ کی ذات پہ رکھیں. ہاں کسی کا اللہ رب العزت نے تاثیر دی ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن تاثیر دیا وہ خلاف شرع کام کرے، ہرگز اس کے پاس نہیں جانا. عورتوں کے سامنے بٹھا کے عورتوں کے ہاتھ پکڑ کے دم کر رہا ہے، یہ کون سی شریعت میں جائز ہے؟ ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو. میں مدرسے میں پڑھتا تھا. ہم شالیمار ایکسپریس سے کراچی آ رہے تھے. تو میں اور میری مسز، ہم دونوں کی سیٹیں تھیں اندر کوبے کے اندر. تو کوبے پہ پردہ لگا ہوا تھا. کوبا سمجھتے ہیں نا ٹرین میں جو ہوتا ہے، تو اس میں پردہ لگا ہوا تھا. تو اب اندر بقیہ 4 جو تھی وہ دیگر خواتین تھیں. تو میں نے کبھی ساری خواتین ہیں، میں اکیلا اندر مرد ہوں، اچھا نہیں لگے. میں نے اپنی مسز سے کہا بھی تم رہو، میں باہر بیٹھ جاتا ہوں، خواتین آپس میں چلو آرام سے بیٹھ جائیں گی، گلیں ملیں گی. تو وہ خاتون کوئی اداکارہ تھی، پاکستان کی اداکارہ تھی. اتنے موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں اس وقت. تو کوئی پاکستان ٹی وی کی اداکار تھی یا فلموں کی اداکار تھی، مجھے نہیں پتا. تو میرے سامنے کی سیٹ پہ ایک صاحب بیٹھے. تو مجھ سے پوچھنے لگا تم کیا کرتے ہو؟ میں نے بتایا. تو میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں. کون سی خدمت کرتے ہو بھائی؟ ٹانگے وانگے دباتے ہو کیا؟ کہتے نہیں، میں عملیات کرتا ہوں. تو ہمیں دیواروں کے پار نظر آتا ہے. ہمیں ایسا دیواروں کے پار کہ ہمارے سامنے دیوار نہیں ہوتی، چھت نہیں ہوتی، دیواروں کے پار ہم دیکھ لیتے ہیں. درمیان میں نماز کا وقت ہوا، کھینچ کھانچ کے ان کو نماز پڑھوائی، پھر بیٹھ گئے. مغرب کا وقت ہوا، تو مغرب کا وقت تو کوبے کے اندر خواتین تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولو. تو کسی نے کہا کہ میں نے صبح دیکھا زمین آسمان ملے ہوئے تھے. کہا نا، تو جھوٹ نہیں ہو سکتا. کہ میں نے صبح دیکھا کہ سورج ٹوٹ چکا، پھر شام کو جڑ گیا. یہ بھی جھوٹ نہیں. تو پھر سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ کہ 2 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور چپ ہیں. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. وہ اندر سے شور شار کی آواز ہے. تو یہ جناب ادھر ٹکٹکی باندھ کے اندر عورتوں کو دیکھنے کے، وہ پردہ ہلتا ہے نا ٹرین کے چلنے سے، تو اندر دیکھ. میں نے کہا وہ بلال بھائی کیا کر رہے ہو؟ کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ کے سامنے تو دیوار نہیں، آپ تو پردے کے اندر سے جھانک رہے ہو. وہ کہنے لگے مولوی صاحب بہت صحیح پکڑا تمہیں. تو 2 گھنٹے کے لیے توبہ کی، پھر دوبارہ ظاہر بات ہے ان کا تو پیشہ اس. تو بھائی میں آپ حضرات سے ایک یہ چاہوں گا کہ اپنا عقیدہ اللہ کی ذات پہ رکھو. دوائی پینے سے سر میں درد ٹھیک ہوگا، انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، لیکن اللہ ٹھیک کریں گے تب ہوگا. دوائی میں اثر نہیں ہے، دوائی میں اثر اللہ نے ڈالا. دوائی کے اندر اثر اللہ نے ڈالا. میں کسی مرتد سے بات نہیں کر رہا. اگر مرتد سے بات کرتا تو میں اس کو کسی اور طریقے سے قائل کرتا. میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ
کہ یا کسی ایسے شخص سے بات نہیں کر رہا جس کو اسلام پہ شک ہے. دوائی کے اندر شفا اللہ نے رکھی ہے. ٹھیک ہے جی. پانی کے اندر پیاس بجھانے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے. کھانے کے اندر بھوک مٹانے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے جی. آپ دیکھیں 2 آدمی ہیں, دونوں کا وزن ہے 76 کلو. ٹھیک ہے. ایک روزانہ 5 روٹی کھاتا ہے اور ایک روزانہ آدھی روٹی کھاتا ہے. ایسا ہے. اس کا آدھی روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے اور اس کا 5 روٹی سے بھی پیٹ نہیں بھرتا. کیوں جی؟ اس لیے کہ سب لوگ ایک جتنی روٹی نہیں کھا سکتے. 2 بندے ہوں زندگی بھر ایک جیسی روٹی کھائیں, ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. 2 بندے زندگی بھر ایک جتنا پانی پیئیں, ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں. چلیں چھوڑیں اس بات کو. ٹائم کتنا بھائی؟ چلو جی. آپ حضرات ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے عبدالسلام بھائی انجینئر ہیں, ایک مثال انجینئر ہیں. ان کے ساتھ پاس آؤٹ کتنے لوگ ہوئے تھے؟ 200-300 لوگ پاس آؤٹ ہوئے. ٹھیک ہے. وہ 200-300 لوگ پورے حیدرآباد کے شامل کریں, کراچی کے شامل کریں اور کرتے چلے جائیں تو کتنے لوگ بنیں گے؟ ایک مثال, 1 سال کے 5 لاکھ انجینئر بنیں گے. یعنی پاکستان کی پروڈکٹیوٹی 5 لاکھ انجینئر بنانے کی ہے. ٹھیک. آپ مجھے بتائیں وہ 5 کے 5 لاکھ انجینئر ایک جتنا کماتے ہیں؟ ان کی اکٹھی شادی ہوتی ہے, ایک انسٹیٹیوٹ میں پڑھے ہیں, نمبر کم زیادہ کیوں آ رہے ہیں جی؟ اور ہم دیکھتے ہیں ٹاپر ہے ایویں فالتو بیٹھا ہوا, اور ایک نکما ہے اور وہ جناب برج خلیفہ بنا رہا ہے. ٹاپر ہے ہمیں بیٹھا ہوا ہے, ایڑیاں پکڑ رہا ہے, اور نکما ہے نقل کر کے پاس ہوا وہ برج خلیفہ کھڑا کر رہا ہے. اتنا بڑا, اتنی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر رہا ہے, اور اس میں اس کا کام ہے وہ لفٹر ہے, اتنے بڑے کام کر رہا ہے. نکما آدمی ہے, اس کی روزی زیادہ ہے, پڑھا لکھا اس کی روزی کم ہے. کیوں بھائی؟ ڈگری میں روزی ملے گی نا, انجینئر بنے گا تو روزی ملے گی. سب انجینئروں کی تو برابر ہے ہی نہیں. کیوں بھائی؟ سب انجینئر برابر نہیں کما رہے. چلیے ٹھیک ہے, اس کو سائڈ پر. سب کی شادی ایک عمر میں ہو رہی ہے. کوئی شادی شدہ ہو کے انجینئر بنے,